شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنی چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری لسنرز، کل میں آپ لوگوں کے لیے اسٹوری پوسٹ نہیں کر سکی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں نشی خان انڈیا سے۔ نشی کہتی ہیں کہ جیسے پہلے میں نے اپنی زندگی کی کہانی شیئر کی، کس طرح سے اس گھر میں سے ایک سایہ نما مخلوق میرے پیچھے لگی، وہ گھر بھی ہم نے چھوڑ دیا، مگر اس نے مجھے اتنی تکلیفیں دیں کہ اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہم جس نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے وہ کالا سایہ وہاں پر بھی میرے پیچھے تھا۔ اس گھر میں بھی آنے کے بعد میں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی۔ مجھے جو بیماری ہو چکی تھی وہ بہت زیادہ سخت بیماری تھی، اور اس کے علاج کے لیے میرے بابا کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ وہ دن رات اسی کوشش میں تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ پیسوں کا ارینجمنٹ کر سکیں اور میرا علاج کروایا جا سکے۔ وہ سایہ مجھے ہر جگہ پر نظر آتا تھا، مجھے بہت زیادہ ڈراتا بھی تھا۔ اللہ کا شکر ہوا میرے بابا کا کہ ان کی کوشش کے باوجود وہ یہ سب کرنے میں کامیاب ہو گئے، پیسوں کا ارینجمنٹ ہو گیا اور میرا علاج بھی شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا روحانی علاج بھی جاری تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میرے بابا میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، لیکن جو ہی میری نظر سامنے والے بیڈ پر پڑی تو میرے بابا ادھر سوئے ہوئے تھے۔ میں اسی جگہ پر بے ہوش ہو گئی اور مجھے پھر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں پر 15 دن میں کوما میں رہی، ساتھ ساتھ میرا روحانی علاج کروایا جا رہا تھا۔ اب میری جو بیماری تھی اس کا علاج تو ہو ہی رہا تھا اور کافی حد تک وہ بھی کور ہو چکی تھی۔ پھر ایک بہت بڑے عامل کا پتہ چلا۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر کو حصار کرنا ہوگا۔ ہمارے گھر کے 3 کونے، جو 3 کونے تھے گھر کے، پہلے انہوں نے وہ حصار کیے، ان پر پورا 1 دن لگا۔ جب ہمارے گھر کے 3 کونے حصار کر دیے گئے تو اس شام مجھے اپنے گھر میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے۔ ان بچوں کی آوازیں بھی سنتی تھی میں، وہ میرے قریب آتے تھے اور مجھے چھو کر گزر جاتے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اگلے دن ایسا ہوا، جب ہمارے گھر کا 4تھا کونا ان بزرگ نے حصار کیا تو وہ جو کالا سایہ تھا وہ مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ مجھے بہت ڈراتا تھا، وہ مجھے بہت مارتا تھا۔ اب میں بہت بہتر ہوں، لیکن اب بھی میں اکیلے نہیں سو سکتی۔ اگر میں کبھی اکیلے سوتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں۔ میری پوری زندگی ابھی بھی دعاؤں پر ہی منحصر ہے۔ آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے میری کہ میری لمبی زندگی اور صحت کے لیے دعا کیجیے۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نشی خان آپ کا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو لمبی صحت مند زندگی عطا کرے، آمین۔ لسنرز، جو انسان پوزیسڈ ہو جاتے ہیں، جن انسانوں کے پیچھے غیر مرئی مخلوقات اس حد تک لگ جاتے ہیں، وہ ان کو اسی طرح سے نقصان دیتے ہیں، کبھی مار پیٹ کر کے، کبھی کوئی بیماریاں لگا کے، تو کبھی کسی طرح سے ڈرا کر۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ پلیز طہارت کی حالت میں رہا کریں، پاک صاف رہا کریں، باوضو رہا کریں اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی احمد شیئر کر رہے ہیں سمندری سے۔ احمد کہتے ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ اپنے چاچو کی زندگی کی ایک کہانی شیئر کی، اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی کہانی بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اسی گھر کی ہے۔ ہم لوگوں کا گھر جو سمندری میں ہے، ہم لوگوں کا گھر جس جگہ پر ہے، وہ گلی کا بالکل آخری کونا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت قدیم پرانا پیپل کا درخت بھی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پیپل کا درخت 1947 سے بھی پہلے کا ہے۔ ابھی پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو یہاں پر انگریز بسا کرتے تھے۔ اسی پیپل کے درخت کی بہت زیادہ چھاؤں ہم لوگوں کے چھت پر، ہم لوگوں کے گھر میں بھی آتی ہے۔ ہم لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، کہ وہاں پر جنات ہیں یا جنات ہمیں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں
کہ ہم لوگوں کے گھر میں جنات کے اثرات ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم تھا، تو میں اپنے ڈرائنگ روم میں جا کر لیٹ گیا کہ میں تھوڑی دیر سو لیتا ہوں، اس کے بعد افطاری کے ٹائم جاگ جاؤں گا۔ ابھی میں وہاں پر جا کر لیٹا ہی تھا، میری تھوڑی سی ہی آنکھ لگی تھی تو ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میرا پاؤں کوئی کھینچ رہا ہے۔ مجھے تھوڑا سا غصہ آیا، میں نے جب جاگ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے یہ لگا کہ شاید میرا وہم ہو، پھر میں نے کروٹ بدلی اور میں لیٹ گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے سر کے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے اور باقاعدہ میرے سر کو چھیڑ رہا ہے، میرے بالوں کو چھیڑ رہا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا، روزہ بھی تھا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میری چھوٹی بہن کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا، کیا کر رہی ہو؟ مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میرا روزہ ہے، مجھے تنگ مت کرو ورنہ میں تمہیں تھپڑ لگا دوں گا۔ وہ سیدھی میری طرف بس دیکھے ہی جا رہی تھی اور بڑی پرسرار انداز میں ہنس رہی تھی، لیکن منہ سے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ میں نے پھر اس کی طرف کروٹ بدل لی اور مجھے یہی تھا کہ اب یہ چلی جائے گی، مجھے تنگ نہیں کرے گی۔ اس نے پھر ویسا ہی کیا، دوبارہ سے مجھے تنگ کرنے لگ گئی، میرے بال کھینچنے لگ گئی۔ مجھے ایک دم بہت زیادہ غصہ آیا، میں فوراً سے اپنے بیڈ سے اٹھا کہ اس کو ایک تھپڑ لگاتا ہوں۔ جو ہی میں اٹھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ جو ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا وہ بالکل سامنے تھا۔ وہ دروازے سے کب باہر گئی، وہ کہاں گئی؟ میں نے پورا ڈرائنگ روم چھان مارا مگر مجھے میری بہن کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں پھر فوراً بھاگتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا، وہاں پر میری مدر تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں یہ مجھے تنگ کر رہی ہے، اس کو سمجھا لے ورنہ میں اس کو ماروں گا، میرا روزہ ہے، یہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے۔ جس پر میری امی نے مجھے یہ بتایا کہ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے انہیں اپنی بہن کا نام لے کر بتایا کہ وہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ امی نے یہ کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ تو گھر پر ہے ہی نہیں، وہ تو صبح سے گئی ہوئی ہے کزن کے ساتھ ان کے گھر۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو وہ ڈرائنگ روم میں مجھے تنگ کر رہی تھی، میری طرف عجیب نظر سے ہنس رہی تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ واپس آ گئی ہوگی۔ ہم لوگوں نے پورا گھر چھان مارا، میری بہن گھر پر نہیں تھی، وہ ادھر ہی تھی، کزن کے ساتھ ہی گئی ہوئی تھی۔ پھر وہ کون تھی جو مجھے تنگ کر رہی تھی؟ میں نے سب کو یہ بات بتائی، کوئی میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید میرا روزہ تھا یا مجھے نیند آئی ہوئی تھی تو مجھے یہ خواب آیا ہوگا، لیکن میں نے یہ سب حقیقت میں دیکھا تھا۔ یہ بات جب میں نے اپنے چاچو کے ساتھ شیئر کی تو میرے چاچو نے میری اس بات پر یقین کیا اور مجھے یہ کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ اسی گھر میں چاچو کے ساتھ بھی وہ واقعات ہو چکے تھے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میرے خود کے اوپر بھی تھی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ لسنرز، ہم لوگوں کے جو بڑے ہوتے ہیں، جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی باتوں پر یقین کر لینا چاہیے۔ ہر بات وہم نہیں ہوتی، جب کسی کے ساتھ کچھ ایسا حقیقت میں ہوتا ہے تو وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو وہم، خواب یا جسٹ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کا وہم ہوگا یا آپ نے کچھ ایسا دیکھا نہیں ہوگا یا آپ نے ایسا سوچا ہوگا۔ ان کی تہ میں جانا چاہیے۔ اگر آپ کا گھر آسیب زدہ ہے، اگر وہاں پر جنات کا بسیرا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ وہاں پر کسی بزرگ کو بلائیں، وہاں پر کوئی پڑھائی وغیرہ کروائیں اور اس کا کوئی بندوبست کریں۔ اگر آج وہ اپنا آپ اس طرح سے ظاہر کر رہی ہیں وہ مخلوق، اللہ نہ کرے وہ کبھی نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ لازمی کرنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فہیم خان شیئر کر رہے ہیں انڈیا، بھوپال سے۔ فہیم کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھوپال کے رہائشی ہیں اور بھوپال ابھی پاکستان اور انڈیا جب الگ الگ نہیں ہوئے تھے، آزادی سے پہلے یہ افغانستان کا حصہ تھا اور یہاں پر پٹھانوں کی حکومت ہوتی تھی۔ یہ پٹھانوں کا رہنے کا ایک بہت ہی پسندیدہ شہر تھا۔ پھر جب پاکستان الگ ہو گیا آزادی کے بعد تو 1948 میں ہی انڈیا کا حصہ بن گیا اور اس کا نام بھوپال رکھ دیا گیا۔ جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میرے دادا ابو کے ایک دوست کی اور ان کی زندگی کی کہانی ہے۔ ایئر 1900 میں میرے دادا ابو کے جو دوست تھے ان کا نام سردار فیض تھا۔ ان کے والد صاحب بھوپال میں آ کر بسے، وہیں پر رہنے لگ گئے۔ ایئر 1919 کی بات ہے جب وہاں پر میرے دادا ابو بھی رہتے تھے اور ان کے دوست سردار فیض بھی رہتے تھے۔ تب ان لوگوں کی ایج 8-9 سال تھی۔ ان دونوں کی بہت گہری دوستی تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک سرد شام تھی، ہم دونوں دوست
بہت زیادہ کھیل رہے تھے۔ ہم لوگ کھیل میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی اندازہ نہیں رہا کہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں کے مائنڈ میں یہی تھا کہ گھر جا کر ہم لوگ نماز پڑھ لیں گے، مگر فیض نے یہ ضد کی کہ ہم لوگوں کے گھر کے تھوڑا ہی دور ایک مسجد ہے، چلو وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ مسجد جو تھی وہ ویرانے میں تھی۔ میں نے فیض کو یہ کہا رات کا ٹائم ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ وہ بہت ضدی تھا، جو بات ٹھان لیتا تھا اس سے پیچھے ایک قدم بھی نہیں ہٹتا تھا۔ اس کے ساتھ میں بھی چل پڑا۔ ہم لوگ مسجد میں پہنچے۔ مسجد بالکل سنسان تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مسجد بہت زیادہ قدیم اور پرانی تھی اور اس ٹائم وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ نماز پڑھنے لگے۔ جو ہی ہم لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کی، مسجد کے صحن میں ایک آم کا درخت لگا ہوتا تھا۔ آم کے اس درخت کے اوپر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ نماز پڑھتے پڑھتے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت تھی نماز کی، تو اس طرح سے محسوس ہونے لگا کہ ہم لوگوں کے پیچھے کوئی چل پھر رہا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میں حیرت انگیز تھا کہ فیض کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، وہ آرام سے پرسکون نماز پڑھ رہا تھا، جبکہ میرے تو پسینے نکل گئے تھے اور میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ہم لوگ چوتھی رکعت پر تھے تو مسجد میں پانی والے مٹکے کو کسی نے زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ اب میری حالت بہت زیادہ غیر ہو چکی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر شاید جنات نے حملہ کر دیا ہے۔ یہی نہیں، نماز کے دوران ہم لوگوں کی جو پیچھے جائے نماز تھے، جو صفیں تھیں، وہ ہوا میں باقاعدہ اڑنے لگ گئیں۔ جو ہی نماز پوری ہوئی، میری تو حالت بہت غیر ہو چکی تھی، میں بہت خوفزدہ تھا، مگر جو فیض تھا وہ بہت پرسکون تھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگ گیا۔ اس کی اس چیز کو دیکھ کر میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ابھی نمٹ لیتے ہیں جو کوئی بھی ہے۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں ہی کر رہے تھے تو فیض نے یہ کہا کہ اٹھو میرے ساتھ باہر آؤ۔ جب ہم لوگ باہر آئے تو آم کے اس درخت جہاں پر ہنسی کی آواز آ رہی تھی، وہ مجھے وہاں پر لے کر چلا گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں جو بھی دعا کروں گا اس کے بدلے میں تم نے آمین کہنا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے دعا مانگنی شروع ہی کی تھی کہ وہ جو پانی کے مٹکے تھے، ان کے جو اس کے اوپر وہ جو ان کے ڈھکن ہوتے ہیں، وہ کسی نے زمین پر اٹھا کر پھینکنے شروع کر دیے۔ میری چیخیں نکلنے لگ گئیں، مگر فیض نے یہ کہا کہ بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ پھر اس نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، ہم تیرے در پر آئے ہیں تیری عبادت کے لیے۔ اس مخلوق کی اتنی اوقات نہیں کہ تیری عبادت کرتے ہوئے یہ ہمیں ڈرائیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو اس مخلوق کو غارق کر دے، اس کو ختم کر دے جس نے ہماری عبادت میں خلل ڈالا۔ اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اگر میری دعا پوری نہ ہوئی تو میں دوبارہ نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ وہ بہت زیادہ غصیل تھا، بہت زیادہ ضدی تھا۔ یہ دعا مانگنے کی دیر تھی، ہم لوگ مسجد سے باہر نکل آئے اور مسجد کے صحن سے بہت زیادہ چیخو پکار اور رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ابھی ہم لوگ اپنے گھر کے راستے پر ہی تھے، ایک دم سے ہم لوگوں نے دیکھا سامنے سے ایک بزرگ آ کر فیض کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور فیض کو کہتے ہیں رکو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیض نے یہ کہا کون ہے آپ؟ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ جس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں معاف کر دو، تم نے ابھی جو دعا کی ہے ہمیں معاف کر دو، ہم دوبارہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ جس پر فیض نے یہ کہا کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، آپ نے ہماری عبادت میں خلل ڈالا ہے، ہم اللہ کے گھر میں تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، آپ نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی کہ ہم عبادت سے ہٹ جائیں، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ واسطے ڈالنے لگے اور دوبارہ اس سے التجا کرنے لگے کہ ایک دفعہ معاف کر دو، دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، وہاں سے چلے جائیں گے۔ جس پر فیض نے انہیں یہ کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ فیض جو تھا وہ بہت زیادہ عجیب لڑکا تھا۔ میرا نام شبی تھا۔ وہ مجھے اکثر ایسی باتیں کیا کرتا تھا جن کو سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کون سی باتیں کرتا ہے۔ وہ بہت بہادر تھا، اتنی چھوٹی ایج میں اس کا غصہ اور ضد اس کی عمر سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں کے علاقے میں ایک پانی والی بافری ہوا کرتی تھی، اس جگہ کو بند کر دیا گیا تھا۔ پہلے لوگ وہاں سے پانی بھرا کرتے تھے، لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ وہ جگہ آج سیب زدہ ہے، وہاں پر کسی بھیانک چڑیل کا سایہ تھا۔
اگر کبھی کوئی وہاں پر دیر رات کے جاتا تھا تو وہ اس انسان کو نقصان پہنچاتی تھی۔ اگر کوئی عامل اس کو قید کرنے کی کوشش کرتا تھا تو یا تو وہ عامل ڈر کے بھاگ جاتا تھا یا اس کی موت واقع ہو جاتی تھی، اور جو کوئی باز نہیں آتا تھا ان کی گردن کٹی ہوئی اس باوری کے پاس ہی پیپل کے ایک درخت کی اونچی ٹہنی سے لٹکی ہوئی پائی جاتی تھی، اور بہت سے لوگوں کے ذہنی توازن پلٹ جاتے تھے۔ وہ اتنی طاقتور بلا تھی کہ اس کو کوئی بھی چاہ کر بھی قید نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا، کچھ عرصے بعد، مسجد والی ہیپننگ کے کچھ سال کے بعد، فیض وہاں سے اپنی سائیکل سے گزر رہا تھا، اسی باوری کے قریب سے، رات کا ٹائم تھا، تو اس کو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب اس نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو وہ اس کے قریب گیا اور جا کر دیکھا وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا رو رہا تھا۔ فیض نے اس کو اٹھا کر پیار کیا اور سائیکل پر بٹھا لیا اور یہ کہا کہ اس کو گھر لے جاتا ہوں، اگلے دن اس کے گھر والوں کو اس کو لوٹا دوں گا، ابھی یہ بچہ اکیلا ہے۔ فیض نے اس کو اپنی سائیکل پر بٹھا لیا۔ جو ہی سائیکل چلانا شروع کیا اس کا سائیکل بہت زیادہ بھاری ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے یہ کیا ہوا۔ جو ہی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہ بچہ بڑھتا بڑھتا بڑا ہو گیا اور وہ ایک بلا بن گیا، اور اس نے فیض پر حملہ کر دیا، اس کو بہت مارا، بہت پیٹا۔ اس کی بہت بری حالت تھی، وہ زخمی حالت میں اپنے گھر پہنچا اور اس کو بہت سا بخار تھا۔ ساری بات اس نے اپنے گھر والوں کو بتائی تو گھر والوں نے یہ کہا کہ باوری کا جو وہ حصہ ہے وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ بڑی بلا کا بسیرا ہے، وہاں پر مت جایا کرو اکیلے۔ کچھ ہی دن کے بعد فیض کے چچا پر بھی وہیں پر ایک غیر مرئی مخلوق نے حملہ کیا، انہیں بہت مارا، اور اب فیض بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور طیش میں آ گیا اور یہ کہنے لگا کہ اب میں انتقام لے کر رہوں گا، میں دیکھتا ہوں یہ کون سی بلا ہے جو سب کو اس طرح سے جانی نقصان دے رہی ہے، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اب میں وہاں سے انتقام لینے جاؤں گا۔ تب اس کی اور میری عمر 13 سے 14 سال تھی۔ ایک شام کی بات ہے، فیض نے مجھے یہ کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام ہے۔ جب بھی فیض مجھے یہ بات کہتا تھا میں ڈر جاتا تھا کیونکہ اس کی باتیں بہت زیادہ عجیب ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا کام ہے، جس پر اس نے مجھے یہ کہا کہ شام کو بتاؤں گا۔ شام کو جب ہم لوگ کھیل رہے تھے، سب بچے چلے گئے، تو فیض نے اپنے گھر کی پچھلی طرف کے پتھر کے نیچے سے ایک تلوار نکالی اور یہ کہا کہ میں باوری پر جا رہا ہوں ان سے انتقام لینے، تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر میں رات بھر واپس نہ آیا تو صبح میرے گھر والوں کو لے کر وہاں سے میری لاش اٹھانے آ جانا اور یہ کہنا کہ میں لڑتے لڑتے مر گیا۔ پھر اس نے اپنی ہتھیلی کے اوپر تلوار کے ساتھ ایک بہت بڑا گھاؤ لگایا اور اس خون کے ساتھ اپنے بازو کے ایک طرف اللہ اور دوسری طرف محمد لکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہارے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیتا ہوں، اسے بہت سمجھایا کہ مت جاؤ، مگر وہ اتنا ضدی تھا کہ اپنی جان کی بازی تک لگا دیتا تھا اپنی ضد پوری کرنے کے لیے۔ اب میں یہ سمجھ تو چکا تھا یہ باز نہیں آئے گا، یہ ضرور جائے گا، جو اس نے ٹھان لی ہے یہ وہ کر کے ہی رہے گا، اور اس نے وہی کیا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہارے اوپر آیت الکرسی کا دم کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کو آیت الکرسی پوری نہیں آتی تھی۔ فیض نے مجھے یہ کہا کہ نہیں، مجھے آیت الکرسی کا دم نہیں کروانا، اگر تم آیت الکرسی کا دم کرو گے تو میں کمزور پڑ جاؤں گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے آیت الکرسی نے بچایا، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھروسہ صرف اللہ پر رہے، میرا بھروسہ اللہ کے سوا اور میں کسی چیز پر نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا نام اپنی ہتھیلی اور اپنے بازو پر لکھ لیا ہے، اب جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا اور میرا بھروسہ اللہ پر کامل ہے، اب مجھے جانے دو۔ میں تھوڑا دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا، وہ باوری کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اندر سے اس طرح سے آوازیں آنے لگیں کہ جس طرح سے بہت زیادہ جنگ شروع ہو گئی ہے، جیسے دھماکوں کی آوازیں ہوتی ہیں، چیخو پکار کی آوازیں ہوتی ہیں۔ میں بہت ڈر گیا، میں بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا، سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا، پورا گاؤں اکٹھا ہو کر فیض کے گھر گیا اور اس کے والدین کو لے کر سیدھا باوری کی طرف پہنچ گیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ خون کی بارش ہوئی ہے۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ سارا کیا ماجرا ہے۔ دیکھا تو فیض اس باوری سے باہر نکلا اور اس کے ہاتھ میں بہت لمبے بال تھے۔ فیض نے یہ کہا کہ میں نے پوری 40 ڈائنوں کی گردنیں اڑا دی ہیں، اب یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، میرا اللہ پر کامل بھروسہ مجھے کامیاب کر گیا، اس نے مجھے اتنی طاقت نوازی کہ میں نے اس خبیث جنات کا اکیلے مقابلہ کیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
یہ کہانی ہمارے دادا ابو جن کا نام شبی تھا انہوں نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ لوگوں کو سنائی. یہ کہانی بالکل سچی ہے. 1999 کی یہ 1999 کی یہ بات ہے اور یہ سچی کہانی ہے. اس پر یقین کریے گا. ان کے اور بھی بہت سے قصے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت شکریہ فہیم خان آپ کا, آپ نے ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کی. تھینک یو ویری مچ. لسنرز, بہت سے لوگوں کے ساتھ پرانے وقتوں میں بہت واقعات ہوتے تھے. اس دور میں لوگ بہت زیادہ بہادر بھی ہوتے تھے اور بہت زیادہ جنات کا مقابلہ بھی کرتے تھے. بہت سی سٹوریز میں نے بھی بزرگوں سے سنی ہوئی ہیں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ پاکستان سے ایک کپل یو کے شفٹ ہوا. وہ نیولی میرڈ کپل تھے تو وہ یو کے شفٹ ہوئے. جس جگہ پر پہلے وہ رہتے تھے وہ جگہ کافی زیادہ ایکسپینسو تھی. اس جگہ کو وہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے تو ان لوگوں نے ایک اور جگہ پر جا کر رہنا شروع کر دیا. اب جس جگہ پر وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے وہ جگہ بہت زیادہ کمرشل نہیں تھی. ایک پرسکون سا علاقہ تھا, پرسرار سا, یعنی وہاں پر بہت زیادہ آمد و رفت نہیں تھی. ایک گھر میں ان لوگوں نے رہنا شروع کر دیا. وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے. ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا تو وہ جو کپل تھے ان میں سے جو میل تھا وہ اپنے کام پر چلا جایا کرتا تھا اور وہ جو عورت تھی وہ پیچھے گھر کا کام کاج کر رہی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کچرا پھینکنے کے لیے اپنے گھر کی بیک سائڈ والی گلی پر گئیں. وہ گلی بالکل بند ہوا کرتی تھی. جو ہی انہوں نے کچرا پھینکا ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے قریب آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے. وہاں پر بہت گھنے درخت تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ڈے ٹائم بھی وہاں پر اندھیرا رہتا ہے. جو ہی انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی کھڑا تھا. کالے رنگ کے لباس میں کوئی وہاں پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں جو تھیں وہ سرخ رنگ کے انگارے بن کر چمک رہی تھیں. وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی. وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی. جب اس کے ہسبینڈ گھر آئے تو اس نے یہ ساری بات اپنے ہسبینڈ کو بتائی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, ہمیں یہاں پر نہیں رہنا, مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس گھر کی جو ہم لوگوں کے گھر کی جو بیک سائڈ والی گلی ہے میں وہاں پر کچرا پھینکنے گئی تھی اور میں نے وہاں پر کسی مخلوق کو دیکھا. اس کے ہسبینڈ نے اس کی بات نہیں مانی اور یہ کہا کہ تمہارا وہم ہوگا, وہ گلی پرسرار ہے, بند ہے, تو تمہیں یوں ہی کسی درخت کا شیڈو فیل ہوا ہوگا. کچھ دن گزرے. آفٹر اے ویک ان کے ہسبینڈ گھر پر ہی تھے. تقریباً شام کا ٹائم تھا. ایک دم سے ان کے گھر کے پچھلے دروازے پر پتھراؤ شروع ہو گیا. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے زور زور سے ہم لوگوں کے گھر پر پتھر کون پھینک رہا ہے. جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا باہر کوئی بھی نہیں تھا. غصے سے دروازہ کھولا کہ باہر کون ہے, کون بدتمیزی کر رہا ہے. جب دیکھا تو اس گلی میں کوئی بھی نہیں تھا اور وہ وہی گلی تھی جہاں ان کی مسز نے کسی مخلوق کو دیکھا تھا. جو ہی وہ غصے سے باہر نکلے اور جھانک کر دیکھنے لگے تو گلی کے کونے کے اوپر وہی مخلوق کھڑی تھی. اس کی آنکھیں بہت خوفناک تھیں. بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں سرخ رنگ کی جو چمک رہی تھیں اور چہرہ بہت خوفناک تھا اور قد بھی بہت زیادہ لمبا تھا. جب ان کے ہسبینڈ نے دیکھا وہ بہت ڈر گئے. فوراً سے دروازہ بند کیا اور اپنی مسز سے یہ کہا کہ آپ نے جس چیز کو دیکھا تھا وہ وہاں پر موجود تھی. اب ہمیں یہاں پر نہیں رہنا چاہیے. اس سے پہلے وہ مخلوق ہمیں نقصان پہنچائے ہم یہاں پر نہیں رہیں گے. پھر ان لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور اب اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں. اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے استاد صاحب تھے کشمیر میں, آزاد کشمیر میں. ان کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا. ان کی فیملی میں ایک خاتون تھی تو وہ جب شادی سے واپس آ رہی تھی تو شام کا ٹائم تھا, گاؤں کی بات ہے. جو ہی وہ اپنے گھر واپس آئیں ان کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی تو گھر والوں نے یہ سمجھا کہ تھکاوٹ ہوگی, شادی سے آئی ہیں تو تھک گئی ہیں, اور ان کو یہی کہا کہ آپ سو جائیں. جب صبح وہ جاگیں تو ان کی حالت ہی اور تھی. انہوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور گھر میں آگے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. گھر والوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کو ایک دم سے کیا ہوا ہے. یہ تو رات کو بالکل نارمل سوئی ہیں, اب یہ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہیں. جس پر ان کے ہی خاندان کے ان کے گھر کے ایک بزرگ نے یہ کہا کہ اس کے اوپر جنات کا اثر ہو چکا ہے, یہ حرکت نارمل نہیں ہے. وہاں پر ایک عامل بزرگ کو بلایا گیا. جب وہ عامل بزرگ آئے اور ان کو دیکھنے لگے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, اس کے اوپر بہت سخت جنات کا بسیرا ہو چکا ہے اور میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا, ان کو کہیں اور لے جائیں.
اب وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، ان کی حالت دن بدن اور سے اور ہی خراب ہوتی جا رہی تھی. کبھی چیخیں مارنا، کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، کبھی رونا شروع کر دینا، کبھی ہنسنا شروع کر دینا، کبھی گھر میں بھاگ دوڑ شروع کر دینا. ان لوگوں کی یہ بات پھیلتی پھیلتی پورے خاندان میں پھیل گئی. تو کراچی سے ان کے ایک ریلیٹیو نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے عامل ہیں، ان کو لے کر کراچی آ جائیں. بڑی مشکل کے ساتھ وہ لوگ ان کو کراچی لے کر گئے، کیونکہ ان کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل تھا. وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتی تھی جب وہ مخلوق ان پر حاوی ہوتی تھی. وہاں پر پہنچے تو جن عامل کے پاس لے جایا گیا، وہ جو عامل تھے وہ ایک نوجوان عامل تھے. ان کو یہ تھا کہ شاید وہ ان کو کنٹرول کر لیں گے. اپنے عمل کے ذریعے انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. ہوا کچھ اس طرح سے کہ ان دنوں میں وہ جنات تو کنٹرول ہو گئے، مگر اس کے کچھ دن کے بعد وہ جو عامل تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان جنات نے ان کو ختم کر دیا. اور اسی طرح جو ہی وہ ختم ہوتے گئے، وہ فوت ہوتے گئے، وہ جو عورت تھی ان کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی. ان کو دورے پڑنے لگ گئے، اور اب جو دورے پڑتے تھے وہ بہت ہی بھیانک تھے. ان کے جسم سارا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، آواز بدل جاتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ نارمل نہیں، ان کی اندر کوئی چیز آ چکی ہے. وہ بہت زیادہ پریشان تھے. پھر ایک اور بزرگ کا پتہ چلا، وہ بھی کراچی میں ہی تھے، ان کے پاس لے جایا گیا. وہ بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اوپر ایک جن نہیں پورا قبیلہ قابض ہوا ہوا ہے، اور اگر میں نے ان کو ایک دم سے روکنا چاہا تو وہ جانی نقصان مجھے بھی دیں گے، اس لیے میں ان کو ایک دم سے نہیں روک سکتا. میں پڑھائی کروں گا، شاید وہ کچھ کم ہو جائیں. انہوں نے پڑھائی شروع کر دی. وہ جنات کچھ کم ہو گئے. ان کے جو سخت ترین دورے پڑتے تھے ان میں کچھ کمی آ گئی، مگر ان جنات نے پوری طرح سے ان کی جان نہیں چھوڑی. انہیں جنات کے ساتھ لڑتے لڑتے اور ان کی تکلیفیں سہتے سہتے وہ عورت اپنی زندگی کی بازی ہار گئی اور وہ فوت ہو گئی. یہ ہم لوگوں کے آزاد کشمیر کے استاد صاحب تھے، جن کے خاندان کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ ریگولر سٹوری سینڈر ہیں، بہت شکریہ. لسنرز، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے ہمیشہ. پلیز کبھی بھی شادی کے موقع پر جائیں، کسی فنکشن میں جائیں، شام کے ٹائم جائیں، خواتین کو خاص طور پر کہہ رہی ہوں، بال کھلے ہوں تو سر پر دوپٹہ لے کر جائیں، پرفیوم لگایا ہوا ہو تو زیادہ ویرانے سے یا زیادہ جہاں پر درخت وغیرہ ہو وہاں پر مت جائیں. اور بیسٹ چیز یہ ہے کہ جہاں بھی تیار ہو کر جائیں، ڈریس اپ ہونے سے پہلے باوضو ہو جائیں. باوضو ہونے کے بعد آیت الکرسی کا دم کریں اپنے اوپر، چاروں کل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور پھر کسی اپنا بہت خیال رکھا کریں، وہاں سے مت گزرا کریں، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ جس جگہ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہاں پر کس طرح کی مخلوق ہو سکتی ہے. پلیز اپنا خیال رکھا کریں. بوائز بھی اپنا خیال رکھا کریں، زیادہ پرفیوم لگا کر دیر رات کے باہر مت جایا کریں. جان ہے تو جہان ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. لسنرز، نوشین وائس آفیشیل کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. وہاں پر ڈیلی انشاءاللہ میں آؤٹ ڈور ولاگز آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی. اور نیلم وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.